ماں بچے کو بتاتی ہے, سمجھاتی ہے, تو ماں کو کس قدر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور تبھی بچوں میں کانفیڈنس آ سکتا ہے. تو اسی بات سے ہم دوبارہ پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہے 6306134613 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. لاہور سے باہر سے اگر جو حضرات ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں وہ لاہور کا کوڈ نمبر 042 لگائیں گے اور پھر ہمارے ساتھ بڑی سہولت کے ساتھ بات ہو سکے گی. جسٹس ریٹائرڈ کے ایم سمدانی صاحب سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہو سکتے ہیں. ہم ابھی بات وہی ذکر دوبارہ چھیڑیں گے, وہیں سے سلسلہ جوڑنے کی کوشش کریں گے. جی میڈم. ہاں, تو بچوں کی تربیت میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ماں کا بہت ہی ایک اہم رول ہے. جی ہاں. اور رول اس وقت وہ پلے کر سکتی ہے جب وہ خود ان سب باتوں پہ عمل کر رہی ہو, کیونکہ فوراً آپ کا بچہ آپ سے کوسچن کرتا ہے کہ آپ ہمیں تو یہ کہہ رہی ہیں, آپ خود تو وہ کر رہی ہیں. اور اس چیز کے اس بات کا مجھے بڑا احساس ہوا. میں نے 2 سال پہلے میں نے ایم اے کے پیپر دیے, تو اس میں ظاہری بات ہے گھر کے سارے کام کاج, بچوں کی ذمہ داری, جاب کی ذمہ داری, سارا جھنجھٹ, مہمانداری کے, گھرداری کے, اس سب میں اس باوجود کوشش کے میں 47% مارکس لے سکی. تو میرے بیٹے نے میرا رزلٹ کارڈ دیکھ کے کہا, اس نے کہا ہم 90s میں بھی لاتے ہیں تو کم خوش ہوتی ہیں, تو خود تو آپ نے 47% لیے. اب میں نے پھر اس کو, مجھے ویسے جھجک تو بڑی آئی اس بات کی, میں تو خود سامنے اس کے اب تو خاموش ہوگی, لیکن پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ کا کام تو صرف پڑھنا ہے. ہاں, تو آپ کی ماں کے تو بہت, کیونکہ اس کو یہ کلیئر کروانا تھا, کروانا ہے بلکہ کہ دیکھو میرے پاس یہ کام. میں نے کہا مجھے دیکھتے ہو نا میں نے کتنا ٹائم پڑھا, کتنا ٹائم میں نے 1 گھنٹہ بھی روزانہ پڑھ لیا تو میں نے سمجھا, اور وہ بھی آخری 2 مہینے. ایگزیکٹلی. تو آپ کا تو صرف ایک کام ہے کہ آپ کو صرف پڑھنا ہے. تو آپ کو تو اپنا بیسٹ وہاں سے دینا ہے ہمیں نا. بالکل, بچے کو اگر کلیئر کرو نا تو وہ سمجھ جاتا ہے. بالکل. اور بچے سوال کرتے ہیں اور بچے, اور ان کے کانفیڈنٹ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں. اور کرنا چاہیے. ہاں, بدتمیزی کی لمٹ کو وہ نہ پار. بالکل صحیح بات. اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ماں کا کام ہے. بالکل. کہ کہاں پہ بچے کو کہہ دینا ہے کہ بیٹے یہ بات غلط ہے. اچھا, ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ جو میں عموماً دیکھتی ہوں ہماری جنریشن سے لے کے اب تک, کہ جیسے بچے نے کوئی چیز کہی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو ماں یا باپ دونوں شروع میں کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں, اور پھر جب بچہ 2-4 دفعہ ضد کرتا ہے تو پھر بڑا سو جا. ہاں, یہ اتنا بچے کو کنفیوز کر دیتی ہے بات کہ اس کی, یہ میں بتاؤں آپ کو, ساری زندگی کے لیے اس کا جو ہے نا وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. بلکہ بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ کہیں تو یہ ہو جائے گا. اچھا, اس لیے آپ جو ہے ایک دم سے نہ مت کریں. جی, اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا جائز حق ہے اور اسے کرنا چاہیے تو اس کو اس کا حق دیں, اور پہلی دفعہ ہی دیں. ٹھیک, لیکن پہلے سوچ لیں, اور جب نہ کریں گے نہ والی بات پہ تو پھر اس کو بھی پتہ ہوگا کہ ہاں, اب اگر ماں نے یا باپ نے نہ کر دیا ہے تو وہ پھر ہاں نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اور یہ ہم دونوں کی اس چیز میں جو ہے, ہم دونوں نے یہ سوچا ہے کہ نہ اس وقت کرنا ہے جب نہ ہوگا, ورنہ ان کی جو جائز باتیں ہیں وہ پوری کریں گے. جی, میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کی تربیت کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں نے صرف شاعری کا شوق پیدا کیا. نہیں, تو میں بھی, اور وہ بھی شاعری کا شوق پیدا کرنے میں بھی آپ نے ان کو ایک لائن دی. نہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا تربیت میں بہت ہاتھ ہے, اسپیشلی بچیوں کے لیے. بچیوں کی جب شادی کی ایج آئی, میریجبل ایج آئی ان کی, تو ان کو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ دیکھو بیٹے, ہمیشہ 0 سے سٹارٹ کرنا, پہلے دن ہی سیڑھی کے اوپر مت کھڑی ہو جانا. ٹھیک. تو وہ پوچھتی تھی اکثر کہ بابا 0 سے کہ دیکھو جہاں بھی تم لوگ جا رہی ہو, یہ نہیں کہ یہ بھی مجھے آج چاہیے, یہ بھی مجھے آج چاہیے, یہ نہیں ہوتا. پہلے تو ان وہاں کے گھر والوں کو, چاہے وہ جوائنٹ فیملی ہے یا نہیں ہے, آخر لوگوں سے ملنا تو ہے نا. بالکل صحیح بات. تو ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو. دل جب ایک دفعہ جیت لیا تو پھر ساری دنیا تمہاری. اور بچیوں کی تربیت میں ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے بچوں کے. اور ہم آج کل چونکہ وہ ایک ہفتہ منا رہے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے, 8 مارچ ہے ہفتے کے دن جو کہ خواتین کا عالمی دن سمجھا جاتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اقوام متحدہ نے 8 مارچ ڈیسائیڈ کی کہ خواتین کا عالمی دن ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ خواتین کو حقوق دے دیے تھے, اور کوئی ایک دن نہیں تھا, وہ سارے دن تھے. اور اس میں قوانین کس حد تک بن چکے اس کے متعلق میں سمدانی صاحب بات کروں گی, لیکن ایک کال لیتے ہیں, کال کے بعد اس بات کو چھیڑیں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں
सिर्फ समदानी साहब से ये कहना चाह रहा था। जी, आप अपना नाम पहले बताएंगे प्लीज। नाम दीदी अगर ना पूछे तो बेहतर रहेगा। नहीं, चले ठीक है, नहीं पूछते हैं। कराची से आप बात कर रहे हैं जी? जी हाँ, कराची से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ समदानी साहब को शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि उन्होंने जो किताब जायजा लिखी है, जी, उस किताब की बिना पर हमारे बहुत से साथियों ने हाई कोर्ट ऑफ सिंध में ओथ नहीं लिया था पीसीओ का। बहुत खूब, ठीक है। या, हाँ, ठीक है ना जी, शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस आपका बात। भी शुक्रिया। जी भाई, आपने नाम नहीं बताया लेकिन कराची से आप कॉल कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये पॉइंट बताने के लिए। जी, तो वो बात जो उन्होंने कही कि आपने जो एक किताब लिखी है जायज़ा, हाँ, उसको पढ़कर तो सिंध हाई कोर्ट के बहुत से जजेस ने पीसीओ के तहत हलफ नहीं दिया है, तो क्या आप समझते हैं उसमें आपने क्या लिख दिया ऐसा कि लोगों को समझ आ गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए? उसमें मैंने यही लिखा कि ये जो आइन की पासदारी का हलफ है ना जी, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक औरत एक मर्द के निकाह में है और निकाह तोड़े बगैर वो दूसरे मर्द से निकाह कर लेती है। ओहो, ये तो इतनी सीरियस बात है कि आपने आइन की पासदारी का हलफ उठाया और उसके बाद में पीसीओ के तहत भी आप हलफ उठा रहे हैं जो आइन की नफ़ी करता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले उस हलफ से तो ओहदा बरा हों तब कहीं जा कर। तो मैंने उसमें लिखा और उसी का इंग्लिश वर्जन मैं आपके लिए लाया हूँ। ये नीचे जो किताब है रेमिनिस्सेंस के नाम से, ये जायज़े की मेरे पास ज़्यादा कॉपियाँ नहीं थी, ये थी तो मैं आपके लिए लिया। बहुत शुक्रिया। तो उसमें यही लिखा है कि जजेस आइन की पासदारी का हलफ उठाते हैं तो वो जज बनते हैं, सही। और उसके बाद में आइन की नफ़ी होती है तो कहते हैं भाई ठीक हुआ। तो ये क्या बात है? आपने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, उसके बाद में तो आप फिर कैसे लोग हैं जो इस सब कुछ जानने के बावजूद, चूंकि आप लॉयर्स जो हैं वो इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम ऐसे नहीं जान सकते हैं, तो इसके बावजूद जो फिर पीसीओ के तहत हलफ उठा लेते हैं, हाँ, मैं फिर उसकी वो बात लोग कैसे लोग हैं? देखिए, जब मैंने हलफ नहीं उठाया तो मैंने वकालत का लाइसेंस हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। जी, तो एक जज साहब ने मुझे देख लिया सुप्रीम कोर्ट में, मुझे बुला लिया, उनसे वाकफियत थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि नाम। अच्छा, तो कहने लगे समदानी साहब ये ओत की जमा, उन्होंने कहा कि ये ओतें तो होती ही रहती हैं, आपने ओत क्यों नहीं? यानी उनके नज़दीक ओत की कोई अहमियत नहीं। यानी जिस कौम के जजेस का ये रवैया हो कि वो हलफ को कोई अहमियत ही न दे, आप हलफ उठाते हैं, इट्स अ सॉलेम ओथ, और सॉलेम ओथ को आप कहें जी ओतें तो होती ही रहती, तो फिर आप क्या उम्मीद रख सकते? तो उनके नज़दीक अक्सर वो लोग जो पीसीओ के तहत हलफ उठाते हैं, उनके नज़दीक हलफ की कोई अहमियत नहीं है, वो किसी के भी वफादार नहीं रह सकते। जो आइन का वफादार नहीं है वो जज ही नहीं है। ठीक। तो ये बात। तो एक कॉल और लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं महबूब बात कर रहा हूँ चिचौतनी से। चीचावतनी से? हाँ जी। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे सदर साहब ये एक मिसाल कायम करें कि जज बहाको फाइन से सब मिलकर हुकूमत करें। जी बिल्कुल, तो कौमी ये मफामत की तो करनी- बातें बहुत हो रही हैं भाई, कौमी मफामत की आज जितनी ज़रूरत, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कौमी मफामत की जिस कदर आज हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, इससे पहले तो हमें नहीं महसूस हुई थी इस कदर, और आज हम सबका दिल चाह रहा है कि इकट्ठे बैठें और कहीं कुछ बेहतर अपने मुल्क के लिए अगर कर सकते हैं तो कर गुजरें। हम बात कर रहे थे ख़वातीन के आलमी दिन की, तो आप क्या समझते हैं कि कानून जो है वो क्या कहता है, किस कदर औरत को डिफेंड करता है? वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे ख़वातीन का आलमी दिन होता है, मर्दों का भी कोई आलमी दिन होता है? क्यों नहीं होता? अगर मर्दों और औरतों के हुकूक बराबर हैं तो मर्दों का भी तो आलमी दिन होना चाहिए। लेकिन ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फैसला किया, ये तो आप भी समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो इस कदर उसको नहीं दिए जा रहे हैं, तो एक दिन मना के उसको दे दिए जाए। दे दी जाए। ये मगरिब में है। जी हाँ, मशरक़ में और ख़ुसूसन मुसलमान ख़वातीन को इतने हुकूक मिले हैं कि उन हुकूक के बाद और उन पर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक होता है हक़, दूसरा होता है फ़र्ज़। जहाँ हुकूक हैं वहाँ फ़राइज़ भी हैं।
اور اسلام نے مردوں اور عورتوں کے دونوں کے حقوق کا بھی تعین کر دیا ہے اور فرائض کا بھی تعین کر دیا. اس کے بعد تو مسلمان مردوں کے لیے ایک عالمی دن ہونا چاہیے میرے خیال میں. جی اس لیے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان عورت سے بہتر پوزیشن میں دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے، بشرطے کہ دو شرطیں ہیں. جی. بشرطے کہ مسلمان عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ انفورس کرنے کے قابل ہو، انفورس کرنے کا ذریعہ ہو. ٹھیک، ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد بات کو جاری رکھیں گے. ہیلو جی، کال ڈراپ ہوگی. جی تو اب آپ قانون کی بات کیجیے. تو قانون میں یہ ہے کہ ہمارے آئین میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں. صحیح. اور ویسے لا کی بات اگر آپ کرتی ہیں، لا آف دا لینڈ جو کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں بنایا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پرسنل لا ہے جی وہ تو اسلام کے مطابق ہے، اس لیے اس میں تو کوئی شک و شبے کی یا اعتراض کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے. اب پرسنل لا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ میرج، ڈیورس، مینٹیننس، کسٹڈی آف چلڈرن جی اور پراپرٹی رائٹس ٹھیک ہے. وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ اسلام کے قانون کے مطابق ہیں بالکل. لیکن اس کے باوجود سمدانی صاحب ہمیں خواتین کے معاملات میں بہت الجھاؤ نظر آتا رہتا ہے. یہ الجھاؤ معاشرے کی طرف سے رہتا ہے؟ یہ الجھاؤ ججوں کی نالائقی کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ کوئی الجھاؤ کی بات. شریعت کا قانون جو ہے بہت واضح ہے. جی. اگر جج نالائق ہے تو اس کا ٹھیک ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ راشد بات کر رہا ہوں. راشد کہاں سے؟ سے. اچھا جی، کہاں سے؟ ڈی ایچ اے سے. یہ ہمارے پرماننٹ کالر ہیں، روزانہ ہمیں فون کرتے ہیں اور روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں، روزانہ اس پروگرام میں پورے انوالو رہتے ہیں. بہت اچھی بات. بہت شکریہ راشد. اور کیا پوچھنا چاہیں گے سمدانی صاحب سے آپ؟ میں آج نا گھر سے باہر ہوں، میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے کہا فون کر لوں. آج تو میرے سامنے ٹی وی بھی نہیں ہے. اچھا. مجھے بتائیے کہ بات کس ٹاپک پہ. کل میں سو کے اٹھا تھا. اچھا. یہ نہیں پتا تھا کہ بات کس ٹاپک پہ ہو رہی ہے. تو بھائی آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ کے ایم اے سمدانی صاحب، جنہوں نے 1981 میں ضیاء الحق کے دور میں پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا. ہیلو. جی جی، بہت شکریہ راشد. آپ پروگرام دیکھ بھی نہیں رہے تو آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا. بات فالو نہیں کر سکا، مجھے آپ دوبارہ سے بتائیے گا. چلیں ٹھیک ہے، پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. راشد ہاں بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اوکے. وہ ٹریفک کا شور تھا اور انہیں ہماری آواز صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہی. تو آپ بات کر رہے تھے کہ ججز کی نااہلی کی وجہ سے. جی ہاں. جی ہاں. آئین میں مرد اور عورتوں میں کوئی تمیز نہیں. اس میں خاص طور سے لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو پرسنل لا جو ہے جی تو وہ مسلمانوں کے لیے اسلامک لا ہے، عیسائیوں کے لیے عیسائی لا ہے، ہندوؤں کے لیے ہندوؤں کا لا ہے. جی. تو مسلمان عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کو پراپرٹی، میرج، ڈیورس، مینٹیننس اینڈ کسٹڈی آف چلڈرن، ان کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلامی لا نافذ ہوتا ہے. اب اگر الجھاؤ ہے تو وہ ججوں کی نالائقی کی وجہ سے الجھاؤ ہے. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کاراکاری مرڈر نہیں ہونا. بھائی مرڈر از مرڈر، چاہے وہ کاراکاری ہو یا نہ ہو، مرڈر ہے، اس کو مرڈر کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن بعض جج ایسے بھی ہیں، ہمارے معاشرے کی وجہ سے ایسے ججوں کا وجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میاں نے بیوی کو بدکاری کرتے دیکھ لیا اور اس کو مار ڈالا تو کیا غلط کیا. ایسے جج ہیں جو قانون کے ہوتے ہوئے مرڈر ایسی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اٹھان اس طرح کی، ان کی تربیت اس طرح ہوئی. لیکن تربیت کے بعد انہوں نے جو تعلیم لی ہے وہ تعلیم کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، تعلیم جو ہے کچھ نہیں بگاڑتی آپ کا اگر آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. بہت خوب. اور تربیت جو مردوں کی بھی تربیت ہوتی ہے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں. جیسا کہ میری بیگم کہہ رہی تھی کہ ماں کا بہت. اب یہاں پہ کیا ہے، مائیں ہی سکھاتی ہیں کہ بھائی جو ہے بہن سے بڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں
میری دادی بھی پڑھی لکھی تھی جی اور میں نے ساری دینی تعلیم جو ہے انہی سے حاصل کی ہے. میں ان کا بہت ہی مرہون منت ہوں. لیکن ایک بات کال لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد اس بات کو جوڑیں گے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سجاد خٹک اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سجاد صاحب. اچھا, مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے جی ہاں. کہ جن ججوں نے آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا جی جی. اور انہوں نے اسی گورنمنٹ کا کوئی دوسرا عہدہ ایکسپٹ کیا ہے, ہاں ہاں تو ان کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ ٹھیک. جنہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا وہ میری نظر میں جج ہی نہیں ہے. لیکن کوئی اور اگر لے لی ہے جاب. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شکریہ سجاد صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا لیکن اس کے بعد کوئی اور عہدہ جو ہے گورنمنٹ کا وہ انہوں نے قبول کر لیا ہے, تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو گئے. گورنمنٹ سرونٹ ہو گئے. وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو گئے ہیں, وہ جج نہیں رہے, صحیح, گورنمنٹ سرونٹ ہو ٹھیک. جی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا آپ کی دادی اب جو میری پڑھی دادی لکھی تھی. جو پڑھی لکھی تھی گو کسی اسکول یا کالج کی سند یافتہ نہیں تھی, جی لیکن پڑھنا لکھنا بتا. میری دینی تعلیم, میں 11 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہوا, جی تو میں بچپن میں میری دینی تعلیم اور تربیت وغیرہ سب انہوں نے کی تھی کہ میری والدہ بہت مصروف رہتی تھی. جی تو لیکن میری دادی بھی کہتی تھی, میری 3 بہنوں میں سے 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں, چھوٹی بہن تو بہت چھوٹی تھی اس وقت, تو وہ میری بہنوں سے کہتی تھی کہ دیکھو یہ بھائی تم سے چھوٹا ہے لیکن بھائی جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اچھا. ہاں, بھائی اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہنوں کا خیال رکھے چاہے وہ بہنیں بڑی ہی کیوں نہ ہو. صحیح. تو وہ اس طرح کہتی تھیں کہ بھائی چھوٹا صحیح, بھائی بڑا ہی ہوتا ہے. تو اب یہ بات, اب دادی بھی عورت تھی اتفاق سے, صحیح. تو وہ یہ بات کیوں کہتی تھی؟ انہیں کہنا چاہیے کہ بھئی جو بڑا ہے وہ بڑا ہے, جو چھوٹا ہے چھوٹا ہے. لیکن مائیں بھی یہی کہتی ہیں, میں جانتا ہوں یا ہمارے زمانے میں کہتی ہوں کہ بھائی جو ہے چاہے چھوٹا بھی ہے تو وہ بڑا ہے. تو یہ بات مائیں ہی سکھاتی ہیں, اور ماں بھی ایک عورت ہے, اور وہ عورتوں کو یہ میسج دے رہی ہے. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ہمدانی صاحب سے میں یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمدانی صاحب نہیں بھائی, سمدانی صاحب. ہاں جی. ہاں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر یہ جو بات سن رہے ہیں نا, یہ بھی میری بالکل سن رہے ہیں بھائی, آپ بات کیجئے. کہ جو ہمارے یہ دیکھیں نا وکلا کا اور چیف جسٹس کا اور سارے یہ بحران چل رہا ہے, تو کیا یہ مسئلہ حل ہو پائے گا یا آپ کو تو ماشاءاللہ کافی تجربہ ہوگا اس بارے میں؟ جی اسی پہ بات کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پوائنٹ پر. کوئی غلط تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل غلط نہیں. میں واپس لے لیتا ہوں. نہیں کوئی غلط نہیں ہے بھائی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. راشد بات کر رہا ہوں. راشد, بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے, گھر پہنچ تو گئے. مجھے فون پہ ہی آپ بتا دیں, میں ٹی وی نہیں ہے میرے سامنے. اچھا جی فون پہ بتا دیں جی آپ ان کو. بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل موجود, بشرطے کہ انسان ہاں جی سر میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں چلیں آپ سنتے سن رہے ہیں نا, بالکل سر میں سن رہا ہوں. اچھا ہر مسئلے کا حل موجود ہے, بشرطے کہ معاملے کی گہرائی تک جایا جائے. ہاں جی. یو شوڈ آلویز گیٹ ٹو دا باٹم آف دا پرابلم. ہمارا تو مسئلہ سر اب تو اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے نا, یہ کافی دیر کا مسئلہ جو یہ چل رہا ہے, لیکن کافی بالکل کوئی اس کا حل نہیں پراپر ہو رہا. اب تو کوئی حل اس کا ہونا چاہیے. اب تو الیکشن بھی ماشاءاللہ صحیح ہو گئے. لیکن الیکشن ہو گئے بھائی, گورنمنٹ تو بن جائے نا. ہاں نا, مسئلے کا حل یا حکومت کرے گی یا پارلیمنٹ. مسئلے کا حل گورنمنٹ بننے کے بعد ہوگا. بالکل بالکل صحیح. یہی آپ اب بات سمجھ سکے نا آپ اچھی طرح سے. بہت شکریہ راشد, بہت شکریہ. اچھا, اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب صرف انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیے, اپنا فیصلہ سنا دیا اور باقی سب کچھ فوراً ہو جائے گا. ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ یہ الیکشنز جیسے, اس کی مثال ایسی ہے کہ جمہوریت کو آپ ایک شہر سمجھ لیں. جی. تو یہ جو الیکشنز ہیں صرف ایک دروازہ ہیں. آپ نے دروازہ کراس کیا ہے, چوکھٹ کراس کی ہے, آپ شہر میں آ گئے. جی. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ شہر سے پوری طرح واقف ہو گئے, پورا شہر حاصل ہو بالکل ٹھیک. تو اس دروازے ہی کو شہر سمجھ لینا غلط ہے. جی میڈم, وہ بات جو ہم کر رہے تھے کہ خواتین ہی مردوں کو بتاتی ہیں کہ آپ جو ہیں آپ سپر جینیس ہیں, اور دوسری خواتین آپ کی چاہے بہنیں ہیں چاہے آپ کی بیویاں ہیں وہ اس قدر ان کی عزت تکریم نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اب کے دور میں
कैसा अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, बेटों की खास तौर पर? बेटों की, उसके लिए उसी की तरफ मैं आ रही हूँ। मेरी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं हमारे, माशाल्लाह। 4 पहले बेटियां हैं और बेटा सबसे छोटा है। अच्छा। आप सोचिए कि जब बेटा हुआ तो उस वक़्त बड़ी बच्ची तो खासी बड़ी थी जी। तो मतलब समझदार थी। अच्छा, अब जो बंदा भी, उस वक़्त समदानी लॉ सेक्रेटरी थे, हम इस्लामाबाद में थे, अब जो आ रहा है हर एक के मुंह से ये निकल रहा है, हाय प्रेशियस बेबी, प्रेशियस बेबी। तो बच्चियों ने सुना, छोटी तो खैर छोटी थी लेकिन बड़ी ने बच्ची 12 साल की। अच्छा। तो बड़ी ने मुझे आके शाम को रूहानसी होके मेरे गले लग के कहती है कि अम्मी हम ये precious क्या- नहीं हैं? ये सब प्रेशियस कह रहे हैं तो हम नहीं हैं। तो मैंने उनको सीने से लगाया, मैंने कहा देखो बेटे, तुमने मेरे और बाबा के मुंह से तो नहीं सुना, तो नहीं, तो मैंने कहा तुम हमारे लिए उतनी ही प्रेशियस हो, तुम चारों जितना ये है। सही। एक तो ये बात। फिर उसके बाद मैंने अपनी तरबियत में ये देखा कि बेटे को ज़रा मैं थोड़ा सा दबा के रखती थी, ठीक। दबा के, उसके जहन में ये कीड़ा लोग तो डाल रहे हैं कि तुम इकलौते इकलौते हो हो, जी, तुम 4 इकलौते बहनों के हो। इकलौते हाँ, भाई हो। नहीं, और समदानी ने भी बेटियों को ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा, लेकिन बेटे को थोड़ा सा, मैं दूसरे तरीके से उसे टाइट करती थी, ये दूसरे तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी बेटियां किसी वक्त उन्होंने बर्तन धोए तो दूसरे वक्त मुस्तफ़ा से भी धुलवाए, बेटे से भी धुलवाए। अच्छा। यानी अगर बेटियों ने कोई काम किया है इस तरह मेरे साथ कभी, जो कभी कभी होता था, तो हेल्प की है, तो उतनी ही कंट्रीब्यूशन मुस्तफ़ा की भी होती थी। अच्छा। बल्कि मुस्तफ़ा की जब वो 10-12 साल का था तो मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी थी कि शाम की चाय तुमने मुझे देनी है। अच्छा। हाँ, शाम की चाय। तो हकीकत ये है, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी स्टेज पे भी हमने उसको ये नहीं कहा कि तुम प्रेशियस हो और ये कम प्रेशियस है। बेटियां उतनी ही, बल्कि उससे ज़्यादा हमने उनको। और अच्छा, ये भी बात, हम खवातीन हैं हम दोनों, और हम बेहतर समझती होंगी, और आपको भी मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। अदालतों में ऐसी खवातीन से बहुत पाला पड़ा होगा जो बेटी और बहू में बहुत फर्क महसूस करती हैं। बेटी के लिए उनकी सोच और होती है, बहू के लिए सोच और होती है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स अदालतों में बहुत से आपने देखे होंगे और उनके केसेस निपटाए भी होंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स में भी कहीं आके हम पिस गए? देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स, या कॉल ले लेते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं। हेलो हेलो। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से मैं अकरम नासिर बात कर रहा हूँ। जी अकरम नासिर साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये 2 बातें हैं। एक तो समदानी साहब बैठे हुए हैं, इनसे आप दरखास्त करें हमारी तरफ से कि हमें कुछ शेर भी सुनाएं। हाँ, शेर भी सुनाएं। बिल्कुल जी, वो मैं सुनने के लिए आने ही वाली थी उस बात के शेर बाद। जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, इनको बगैर अशार सुनाए आपने जाने नहीं देना। बिल्कुल नहीं जाने देना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, एक छोटी सी खबर है आज छपी अखबार में जी। कि कल इनका काफ लीग वालों का और ये MKM वालों का इकट्ठा इजलास हुआ था। जी जी। तो बाबर गौरी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि बाजी कशमाला तारक और बाजी सुमेरा मल्लिक, जी। और इस पे ये पूरे काफ लीग के जो मेंबरान थे वो हंस पड़े, यानी कह के लगाए उन्होंने। तो ये क्या तरीका है? बिल्कुल जी, हम भी कहते हैं ये क्या तरीका है। हाँ, हम अभी औरतों के हकूक की बात कर रही थी ना। जी जी बिल्कुल। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये हकूके नस्वां बिल और हकूके नस्वां के तो बड़े प्रचार करने वाले हैं जी। तो जब बाबर गौरी ने उनको बाजी कहा तो इस बात पे उन्होंने इसका मजाक क्यों उड़ाया? ठीक है, ये उनसे ये पूछिए। आज अखबार में है। ठीक है। और ये बहुत बात, शुक्रिया जी ये अकरम बात साहब। गलत है। हाँ, पहला बहुत शुक्रिया। सवाल इनका क्या था? जी, शेर। अच्छा, शेर सुनाएं। उन्होंने कहा जी शेर जरूर शेर सुनाएं। सुनाएंगे। जी शेर सुनाएं, आप बल्कि सुना ही दें, हम डबल स्टैंडर्ड्स पर बाद में बात कर लेंगे। अच्छा। बिल्कुल। तो अब शेर, चलिए गालिब का एक शेर सुन लीजिए। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। बहुत अच्छा, ये शेर मुझे पसंद है, लेकिन अगर फ़ारसी का आप शेर सुनना चाहें तो फ़ारसी का जो शेर मुझे रूमी का पसंद है वो ये है, आदमी दीदस्त तो बाकी पोस्तस्त, दीद आ बाशद के दीदे दोस्तस्त। इसके माने, हाँ जी। इसके माने ये हैं कि आदमी जो है दरअसल दीद है, यानी देखना जो है, दरअसल वही इंसान को आदमी बनाता है, बाकी तो पोस्ट है, हड्डी गोश्त पोस्ट है। वरना लेकिन दीद किसकी दीद है? अपने दोस्त की दीद अगर हो, ये सूफियाना शेर है। ठीक है कि अगर अपने दोस्त की दीद हो तो वो दीद है, और उसी दीद से इंसान कहलाने का मुस्तहिक है, वरना तो बाकी गोश्त पोस्त। आदमी दीदस्त तो बाकी पोस्तस्त, दीद आ बाशद
کہ دیدے دوست است، تو یہ رومی کا شعر، ٹھیک، اور شعر اور شعر ساتھ ساتھ سنتے رہے. نہیں ہاں ساتھ ساتھ سناتے ہیں. جی تو بات کر رہے تھے، ہاں جی ایک اور شعر سنائیں آپ پہلے. نہیں شعر نہیں سنا، شعر نہیں سنانا ابھی، نہیں وہ شعر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہم کر ہاں رہے تھے. ڈبل سٹینڈرڈز کی بات آپ کر رہے تھے. تو ڈبل سٹینڈرڈز میں یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے متعلق بات اس کال کے بعد پھر کر سکتے پھر ہیں. کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں. پہلے ایک دفعہ میں نے کویشچن کیا تھا لیکن اس میں تھوڑا میں غلط ہو گیا تھا. جی جی کویشچن یہ تھا کہ جن ججوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا اس گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے، جن ججوں نے انہی ججز میں سے کسی گورنمنٹ میں کوئی دوسرا عہدہ اٹھا لیا دوسرے ڈپارٹمنٹ کا، تو ان کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے، کیا سارا کیا سجاد خٹک صاحب ہیں اسلام آباد سے. اچھا سجاد خٹک صاحب، جی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو گئے، جج نہیں رہے. بس چاہے انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا نہیں اٹھایا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر خود ہی ایک اور عہدہ قبول کر لیا. جی ہاں. اور گورنمنٹ سرونٹ میں اور جج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جج جو ہے وہ کسی کو جو سپیریئر جوڈیشری کے جو جج ہیں، چاہے ہائی کورٹ کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ کسی ٹیمپرل اتھارٹی، ٹیمپرل ایز اگینسٹ اسپریچول، کسی ٹیمپرل اتھارٹی کو آنسریبل نہیں ہوتا. اچھا، وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے. اور یہ بڑا فرق ہے. اور گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ تو گورنمنٹ کو آنسریبل ہے. ٹھیک ہے. اور جو جج ہوتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، وہ یا خدا کو جواب دہ ہے یا اپنے ضمیر کو جواب دے، کسی اور کو جواب دے بالکل نہیں ہے. ٹیمپرل اتھارٹی تو پھر تو بہت بڑی ذمہ داری ججز پر عائد بہت ہوتی بڑی ہے، جو ہے. کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کی عدالت میں اللہ کھڑے کی ہوتے ہیں. عدالت میں. اسی لیے گورنمنٹ سرونٹ میں اور جج میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ہماری قوم کو سمجھ لینا چاہیے، اور ججز کو بھی سمجھ لینا چاہیے جو ایسا نہیں کرتے ہیں، کہ ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رول ماڈل بننا ہے ان کو بالکل. اور یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ڈبل سٹینڈرڈز کا ذکر کیا. جی، ڈبل سٹینڈرڈ اور قانون کے خلاف ورزی کر کے لوگ ہماری عدالتوں میں آتے ہیں. جی ان ڈبل سٹینڈرڈز کو ایون کرنا، برابر کرنا جج کا کام ہے. جج کا یہ کام ہے کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز کو ریکگنائز نہ کریں اور سب کے لیے یونیفارم سٹینڈرڈ رکھیں. یہ جج کا کام. اور دوسری بات یہ ہے، سب سے زیادہ اہم بات جو میں نے پہلے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جج گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوتا. جج کسی کا بھی سرونٹ نہیں ہوتا. وہ اسٹیٹ کی سروس میں ہوتا ہے. ہی از ان دا سروس آف دا اسٹیٹ، بٹ ہی از ناٹ اے سرونٹ آف اینی گورنمنٹ فار دیٹ مین، اینڈ ہی از ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون ایکسیپٹ دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جو ججوں ہی پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک جی. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیجئے تو پھر بڑی سہولت کے ساتھ ہماری آپ کی بات ہو سکے گی. ہیلو، لائن پر کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا اونچا بولیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم میں ریحان بول رہا ہوں گلبرگ سے. جی ریحان صاحب، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک فرمائش ہے میری کہ اپنی جو پسندیدہ شعر ہے نا وہ سنا دیں. میں اپنا پسندیدہ شعر سنا دوں؟ آپ ہی اور یہ بھی گیسٹ جو ہیں. گیسٹ تو سنائیں گے، تو میں تو ابھی پھر سوچ کے سناؤں گی. چلیں آپ سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اینڈ میں سنائیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. فرمائش آ گئی اچھا اشعار سننے کی. جی ہاں. ہاں تو اے دلے، یہ بھی غالب کا شعر ہے. جی. اے دلے ناعاقبت اندیش ضبط شوق کر، کون لا سکتا ہے تابے جلوے دیدار دوست. بہت یعنی ایک بات شاعری سے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہم لوگ اپنے ادب سے، اپنے تمدن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں. اور جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، یعنی صحافی چاہے وہ پرنٹڈ میڈیا سے تعلق رکھتا ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، جو اردو میں کاروبار کرتے ہیں یعنی اردو میں صحافت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا، عربی اور فارسی میں شد بدھ رکھنا کم از کم، جی یہ بہت ضروری بہت ضروری ہے. لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. ٹھیک. اور جب تک اردو اور جب تک فارسی اور عربی کی شد بدھ نہیں ہوگی، جی ہاں. صحیح معیاری اور ادبی اردو نہیں. لیکن ہم نے وکلاء کی زبان دیکھی،
اتنی زبردست ان کو زبان پر عبور ہوتا ہے. جیسے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, وہ ایک لفظ انگلش کا بولتے ہیں, اس کی پھر اس کا ترجمہ اردو میں بھی کرتے ہیں. وہ شاعر ہیں. شاعر اعتزاز احسن کی شاید تربیت اس طرح ہوئی ہے اور بہت اچھی ہوئی ہے کہ اعتزاز احسن خود ایک شاعر ہیں. یعنی عام طور پر تسلیم کیے جائیں یا نہ کیے جائیں, جی. اور اعتزاز احسن کو اور ان کی فیملی کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بہت لائق لڑکا ہے, میرے سامنے تو وہ لڑکا ہی ہے. جی بالکل. تو بہت لائق لڑکا ہے, اور ان کا بیٹا بھی بہت لائق ہے ماشاءاللہ. اچھا. ان کا بیٹا علی نام ہے اس کا. جی ہاں. تو وہ بھی بہت لائق ہے, اور یہ بہت اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی تربیت مجھے یقین ہے کہ بہت اچھی ہوئی ہے. اور چونکہ شاعر ہیں اس لیے ان کو اردو پر بھی اتنا ہی عبور ہے جتنا انگریزی پر. تو میم آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں, وہ جو ہم بات کر ابھی کال لیتے ہیں اس کے بعد. ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آگے یہ ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں بات؟ جی آپ لائیو پروگرام میں کال کر رہے ہیں, لیکن اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز تھوڑی مدھم کر دیجئے. یہ بالکل کر دیے, ختم کر دیے. جی اب بات کیجئے, کون سا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرا نام مظہر ہے, مظہر حیات. مظہر حیات صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ جو ججز کے مطابق بات چل رہی ہے, تو کیا وجہ ہے ابھی تک یہ ججز کو بحال نہیں کر رہے؟ اس سے ان کو کیا, مشرف کو خوف کیا ہے اس سے؟ جی بالکل, جی جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب بات کرنے کا. اس کا جواب مشرف سے لیجیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں بحال کر رہا. اچھا میم آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں اس کے متعلق کہ جو ہم نے ایک بات سمجھ لی کہ جس کو انگریزی نہیں آتی ہے وہ شاید کانفیڈنٹ نہیں ہے, چاہے شاید پڑھا لکھا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جینس, خواتین کا جینس پہن لینا اور وہ منی ٹاپ اور دوپٹہ کہیں ادھر ادھر اور یہ سارے معاملات, اس میں خواتین کی آزادی ہے, یا بالکل بگاڑ کے چہرے کچھ مختلف زبانوں کا مکسچر کر کے بول لینا, اس کو آزادی تو ہے کیا دراصل؟ یہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری نیشن جو ہے کمپلیکسز کی شکار ہے. اتنے جب انسان کو اپنے پہ کانفیڈنس نہیں رہتا نا, تو پھر اپنی زبان سے شرماتا ہے, اپنے پہناوے سے شرماتا ہے. سمجھے, یہ ساری بات کانفیڈنس کی ہے. اگر آپ کو اپنے کلچر, اپنے مذہب کی پوری اویئرنیس ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے شرمانے کی. اور اس کی بھی میں کہوں گی کہ لیک آف ایجوکیشن. اب دیکھیے نا, وہ بھی تو لوگ تھے جو روم کے درباروں میں جاتے تھے گرد آلود جوتوں کے ساتھ اور عام سے کپڑوں کے ساتھ, اور کیسے مسلمانوں کی اگر ہسٹری پڑھو تو کس طرح دندناتے ہوئے وہاں جاتے تھے, اور کس طرح وہ جو اتنے سجا ہوا ان کا دربار تھا وہ سب خاموش ہو جاتے تھے ان کے سامنے. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ اندر سے مضبوط تھے, اور یہ مضبوطی جب تک اندر سے ہمیں نہیں ملے گی, چاہے ہم جینس پہن لیں یا چاہے ہم ویلنٹائن ڈے بنا لیں. جی اچھا, ایک نیا عجیب و غریب شوشہ ایک ہم نے دیکھا, یعنی ویلنٹائن ڈے آپ سوچیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہاں کی چیز آپ کی وہ عیدیں مناتے ہیں, آپ کے تہوار وہ مناتے ہیں. یعنی یہ ساری کمپلیکسز نہیں ہیں تو کیا ہے؟ میں ہر سال امریکہ جاتی ہوں, اپنے انہی کپڑوں میں رہتی ہوں, اور آج نہیں جوانی سے جا رہی ہوں. اس وقت سے جا رہی ہوں جب مجھے فرینڈس نے کہا کہ تم یہ کپڑے پہنو گی تو وہ یہ سمجھے گے کہ نائٹ سوٹ میں تم آئی ہو. تو میں نے کہا وہ کچھ بھی سمجھتے رہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی سمدانی کی طرف سے وہ تھی سختی, یا مجھے خود نہیں پسند تھا. جینس شاید میں یہاں آ کر پہن لیتی, لیکن وہاں میں نے کبھی نہیں پہنی. تو وہاں میں اپنے انہی کپڑوں کے ساتھ, اور آپ یقین جانیے کہ میں اس وقت سمدانی ییل اسکول میں پڑھتے تھے, اور ہم بڑی بڑی پارٹیز میں جاتے تھے, اور لوگ جس طرح میرے دوپٹوں کو اور جس طرح میرے کپڑوں کو اور جس طرح میرے بالوں کو اپریشیٹ کرتے تھے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب اندر کی جو دنیا ہے وہ رنگین, اور اس میں آپ وہ رہیں جو آپ ہیں. اور اندر کی دنیا اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب آپ کو صحیح تربیت ملی ہو, اور صحیح آپ کے پاس نالج ہو, اپنے مذہب کا نالج ہو, اور اپنے معاشرے کا بھی نالج ہو, اپنے کلچر کا بھی نالج ہو کہ ہم کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں. تو سمدانی صاحب, اپنے کلچر کا, اپنے معاشرے کا نالج لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ اب بہت اتنا وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ کتابوں میں ڈوبے رہیں, تو کن لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے, کیسے پروگرامز دیکھنے چاہیے, کیسے اپنا حلقہ احباب رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذہنیت غلامانہ. ہم آزاد ہوئے 1947 میں, ہم پولیٹیکلی تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے, لیکن ہماری ذہنیت غلامانہ ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لیڈرز نے
یہ हेलो, कॉल लेते हैं, सॉरी. हेलो, हेलो, जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम बेटे. जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जैगम अर्ज कर रहा हूँ. जैगम साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं जज साहब से बात करनी थी. जी, जज साहब की तारीफ करनी थी. अच्छी प्रोग्राम जा रहा है, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है. बहुत शुक्रिया जी. और शेर भी सुनाना था एक हमने हाँ जी, सुनाइए. इरशाद. इरशाद. कि ये शेर है, मेरी बहुत पसंद का है. महफिल उशाक में. जी जी, हम सुन रहे हैं. इरशाद. साकी ने कर दी यूं तमीज, जी, जाम देकर कह दिया तेरा तुम्हारा आपका. अच्छा, तेरा बहुत तुम्हारा. खूब, बहुत खूब. हाँ. बहुत शुक्रिया जैगम साहब. अच्छा सुनिए, बस यही. जी जैगम साहब, आप समदानी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं. मेरा ताल्लुक़ ऐसी महफिल से है जी कि मेरी तो ये ख्वाहिश थी उस जगह मेरे पीर मुर्शद की महफिल के जी, कि मैं चाहता था जी. कि कुछ जाना वाले मुझे इस तरह बुलाएं, यूं बुलाते हैं मुझे कुछ जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरेबां वाले. वाह वाह वाह. मुझे ये अरमान ही रहा, लेकिन लोगों ने बड़ी इज्जत दी, किसी ने ऐसा बुलाया नहीं, ये मेरा अरमान ही रहा. हाँ, समझ रहा हूँ मैं. जी हाँ. बहुत शुक्रिया जैगम साहब, आपने बहुत अच्छा जिक्र एक छेड़ दिया. अच्छा और जी. उसी जिक्र को आगे बढ़ाते हैं हम. गिरमता में बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम देखने में. ये सब आपका प्यार है. अल्लाह ताला आप पे रहमत नाज़िल करे. खुदा बाइज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साय शफकत नसीब हो. आमीन. आप पे अपनी रहमत नसीब हो. बहुत शुक्रिया जी, आप जैसे लोगों की दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, जिक्र हुआ पीरो मुर्शिद का, अच्छा, मैं उस जिक्र को छेड़ना चाहूँगी. छेड़ना चाहेंगे. जी हाँ. तो देखिए, ऐसा है कि ये एक किताबचा मैं लाया हूँ. मैंने अपने पीर मुर्शद के मुताल्लिक़ किताब लिखी है, माई मास्टर के नाम. जी, तो ये आप पढ़ लेंगी तो इसमें, लेकिन नाजरीन के बेनिफिट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी है, बस मूड अंग्रेज़ी में बना था. तो मेरे पीर मुर्शद मेरी वालदा के खालाजाद भाई थे. अच्छा, और वो बाई ट्रेनिंग इंजीनियर थे. जी, वो प्रोफेसर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के. वाह. और पेशावर, पहले तो अलीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद उन्होंने रखी. माशाल्लाह. और उसके बाद जब पाकिस्तान आए, मेरे ख्याल से 53 या 54 में पाकिस्तान आए, तो वो प्रिंसिपल अपॉइंट हुए पेशावर इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहीं से रिटायर हुए. अच्छा, तो ये तो उनकी दुनियावी अचीवमेंट्स थी, लेकिन खैर रूहानी तौर पर वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे. मैं तो उनके दर का कुत्ता हूँ, तो मैं क्या जिक्र करूँगा उनका. लेकिन ये है कि ये किताब ऐसे बाज़ार में नहीं मिलती, तक़सीम होती है सिर्फ. जी, तो अगर किसी को शौक़ हो तो वो मुझे इत्तला करे, तो मैं उस पते पे भिजवा दूंगा. मेरे पास बहुत से नुस्खे रखे हैं. तो आपका उनकी तरफ रुझान किस उम्र में हुआ और कैसे हुआ? ये रुझान जो है बंदे का नहीं होता, मालिक ही का करम होता है. जी. ये करम की बात है. कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी का मुरीद नहीं बन सकता. बेशक. अगर मुर्शद खुद चाहे, वो खुद अगर करम करना चाहे किसी पर, जी, तो वो उसको अपने कुत्तों में शामिल कर सकता है. बस इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है. तो ये बात जो है अपने इख्तियार में नहीं है, ये तो उनका आपने करम. अपनी ज़िंदगी में कितना फ़र्क महसूस किया मुर्शद के होने से पास, और- हाँ हाँ, जी, जाने जी से और ना जाने से? फ़र्क आप यूँ समझिए कि अगर मैं कहूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो भी कम है. ये फ़र्क भी कम है. यानी इंसान ही उस वक्त बनता है जब किसी मुर्शद का उस पर करम हो. बिल्कुल सही. या. जी, इस बात को छेड़ेंगे. ये कॉल है एक, उसको ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी, मैं ऑन एयर हूँ. जी जी, ऑन एयर हैं आप, बात कीजिए. जी जी, मैं जज साहब से पूछना चाह रहा था हाँ, कि ये देखिए हमारे यहाँ जो क्राइसिस शुरू हुए हैं, ये अदलिया का खास तौर पे, हमें क्यों अच्छे स्टैंडर्ड हम क्यों नहीं सेट करते? जी, तो स्टैंडर्ड्स तो सेट होने जा ही रहे हैं ना, आप दुआ गो होने रही चाहिए है. ना. देखिए हमारा मुल्क है, हमें इससे गर्व है. हम अच्छे स्टैंडर्ड अगर सेट करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है
اس کے لیے فائدہ ہوگا, ان کو اچھا انصاف ملے گا. اگر ہم اس کو ڈسٹرکشن کریں گے, توڑیں گے, بار بار اسپیسیوز نافذ کریں گے, تو اس سے تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا. بالکل بھائی, آج یہی بات ہم سب کے زبان پر ہے اور ہم سبھی اس کو ڈسکس کرنے کی اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے عوام کا بھی حق ہے, ہر آدمی کا حق ہے کہ اپنا بھی اس میں حصہ ڈالے, اپنے ویوز کو لوگوں تک پہنچائے. اور یہ دیکھیں ہمارے پروگرام میں حصہ ڈل رہا ہے نا. جی 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 جی, اور یہ بہت شکریہ, بالکل بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سب لوگوں کی سوچ یہی ہے اور سب لوگوں کو حالانکہ کسی حد تک یہ پتہ بھی ہے کہ گورنمنٹ بننے کے بعد یہ سارے معاملے سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن وہ ہم تھوڑے بے صبرے نہیں ہو رہے اس معاملے. ہاں, اس لیے کہ گورنمنٹ کے 29 فروری کو جی نوائے وقت میں میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے, جی اس کا عنوان ہی موسم بدلا ہے. جی وہ ظہیر کاشمیری کا شاید مشہور شعر ہے, استاد امانت علی نے بہت اچھی طرح گایا ہے اس کو. موسم بدلا رت گدرائی, جی ہاں. اہل جنوں بے باک ہوئے, جی ہاں فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے. اب فصل بہار تو ابھی نہیں آئی ہے, جی ہاں صرف موسم بدلا ہے, رت گدرائی ہے. اب اس کے آتے آتے یا آنے کے بعد کتنے غریبان چاک ہوں گے یہ دیکھا جائے گا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اہل جنوں میں ذرا صبر کم ہوتا ہے, صبر کم ہوتا ہے. تو یہی حال ہماری قوم کا بھی ہے. اہل جنوں بے باک تو ہوئے ہیں, لیکن یہ سمجھ لینا کہ ووٹ دے کر کے ہم نے سارے مسئلے حل کر دیے, یہ غلط. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو پارلیمنٹ حل کرے گی, اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حکومت حل کرے گی. ابھی نہ پارلیمنٹ بنی ہے نہ حکومت بنی ہے, جب بنے گی تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جی کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی تعارف کروائیں گے آپ اپنا؟ جی سیال کوٹ سے بات کر رہا ہوں, شمشاد. جی شمشاد صاحب, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں جج صاحب کو پہلے تو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی جی ارشاد. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. جی ہاں. بہت خوب. جی, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا آپ یہ جو سیاست پہ روزانہ بات ہوتی ہے تو اس پہ تو یہ تو مسائل کا حال اس سے نہیں نکلے گا. جی بالکل نہیں نکلے گا. مہربانی سے بہتر ہے کسی ڈاکٹر کو بلا لیا کریں. نہیں ڈاکٹرز کو تو بلا لیا کریں, وہ تو بہت شکریہ بھائی, ان سے کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا. لیکن جسٹس صاحب کو بلانے کا یہ سلسلہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے. نہیں, حل کیوں نہیں ہوگا جب باتیں ہم آپ کر رہے ہیں, اس قدر برملا آپ اپنی بات کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ دیکھیے نا آزادی اظہار تو ہو گئی نا. جی جی بات سنیں نا, لوگوں نے ووٹ دیے تھے امریکن پالیسیوں کے خلاف. تو ہاں بہت شکریہ, آپ کی بات پہنچ چکی ہم تک, لیکن وہ بات پھر وہ ہے ہم بے صبرے ہیں, ہم بے صبر ہے نا. اور یہ کہنا کہ ووٹ جو ہے امریکی پالیسیوں کے خلاف دیا گیا یا یہ ووٹ جو ہے پرویز مشرف کے خلاف دیا گیا, یہ غلط ہے. ہر کانسٹیٹیوئنسی میں کسی نہ کسی پارٹی کے آدمی کو ووٹ دیا گیا. جی ہاں بالکل. تو وہ ووٹ جو ہے دراصل پارٹی کے مینیفیسٹو کو دیا گیا ہے. تو جس پارٹی کے آدمی کو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی سے الیکٹ کیا گیا, دیکھنا یہ ہے کہ اس پارٹی کا مینیفیسٹو کیا تھا. صحیح. یہ کہہ دینا عام طور پر کہ جی یہ ووٹ امریکی پالیسی کے خلاف دیا, امریکی پالیسی کی مخالفت کیا اس پارٹی کے مینیفیسٹو میں شامل ہے, اور پرویز مشرف کی مخالفت کیا اس پارٹی کے مینیفیسٹو میں شامل ہے. تو جو ووٹ ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت کی بنا پہ دیا جائے. جی یعنی الف اور بے دو شخص اگر میری کانسٹیٹیوئنسی سے کھڑے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی الف اچھا شخص ہے بے کے مقابلے, چاہے وہ کسی پارٹی کا, تو میں الف کو ووٹ دوں گا. لیکن بالعموم میں یہ دیکھوں گا کہ الف کا کس پارٹی سے تعلق ہے, اور اس پارٹی کے مینیفیسٹو کو ووٹ دینے کے لیے میں الف کو ووٹ دوں گا. تو آپ پارٹی کے مینیفیسٹو کا تو ذکر کرتے نہیں, کہتے ہیں جی امریکی پالیسیوں کے خلاف دیا, پرویز مشرف کے خلاف دیا, فلاں کے خلاف دیا. یہ باتیں غلط ہیں, یہ ویگ ہیں. ٹھیک ہے جی. جب سمدانی صاحب کا رجحان اس طرح پیر و مرشد کی طرف ایسے, یہ بھی میری پیر بہن ہے. جی بالکل. ہاں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے اپنے گھر میں کیا تبدیلی دیکھی ان کی دعاؤں کے اثرات سے؟ دیکھیں میں تو یہاں ایسے پھنسی کہ نہ تو میں پیری کو جانتی تھی, جی, نہ مجھے کچھ مرشد کا کچھ پتا تھا. ہاں یقین جانیے, میں تو صرف اس شخصیت سے امپریس ہوئی تھی, اور بہت ینگ ایج تھی اپنی اب میری,
کہ میں اور نہ ہمارے گھر میں کبھی اس قسم کا کبھی کوئی ذکر ہوا تھا. اچھا. حالانکہ ہم خود ایک بزرگ کی اولاد سے ہیں، مگر ہمارے ابا اتنے شریعت کے پابند تھے کہ وہ ہمیں، ہمارا کوہاٹ میں بہت بڑا مزار شریف ہے حاجی بہادر صاحب کا، ہمیں تو وہ وہاں بھی نہیں جانے دیتے تھے. اچھا. حالانکہ یہ ان کی اولاد میں ہم ان کے اولاد سے تھے. ٹھیک. اور پھر یہ ہے کہ یہ ہستی ہمیں کیسے ملی، یقین جانو کہ یہ ہم پیر و مرشد کے خیال سے کبھی نہیں ان کے پاس آئے تھے. یہ ہمارے بھائی کے پرنسپل تھے. ہمارے بھائی خود انجینئرنگ کالج میں پڑھتے تھے اس وقت، میرے بڑے بھائی. اچھا. تو یہ ان کے پرنسپل تھے. تو وہی ہمیں، ہم سب بہنوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی ملانے لے کے گئے. مگر ان کی جو شخصیت، ہمارے ابا جو میں بتا رہی ہوں کہ شریعت کے پابند تھے، وہ بھی ان کی شخصیت سے اتنے ہم امپریس ہوئے کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر اسی میں ہم ان سے ملتے بھی رہے. وہ تو میں یہ کہوں گی کہ آج تک میں انہیں یہ نہیں کہ وہ دنیا کے سامنے میں کہہ دیتی ہوں ہاں میرے پیر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن وہ پیر سے بھی کچھ ان کے لیے کوئی اور لفظ بڑا ہوتا تو میں وہ استعمال کرتی. آپ سوچئے کہ ہم بھی 4 بہنیں ہیں. تو جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد جیسے بہنیں بیٹھتی ہیں اپنے اسکولوں کی کالج کی بات کرتی ہیں، تو ہم اس طرح کرتے تھے، دیکھو بابا جان جو ہے نا وہ کام بھی بالکل نبی پاک کی طرح کرتے ہیں. اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میری ایک بہن ہے، جب میں نے بتایا نا کہ ہمارا ماحول بہت ہی مذہبی قسم کا تھا اور اس طرح کے لٹریچر ہمارے گھر میں بہت ہوتا تھا، تو پتہ نہیں سم ہاؤ اس کو یہ برا لگتا تھا جہاں بھی وہ پڑھتی تھی کہ نبی پاک جھاڑو دیا کرتے تھے. آپ تو خیر بچی ہیں، آپ کی امی کے وقت یہ ہوگا کہ خاص کلاس گھروں میں آ کے جھاڑو دیتی تھی. اب تو ہر ایک دیتے ہیں نا، مسلمان بھی دیتے ہیں. تو وہ خاص جمعداروں کو ہم سمجھتے تھے. تو وہ کہتی ہے کہ جب میں وہ پڑھتی تھی تو جب وہ اسکول میں تھی، 3rd 4th کلاس کی بات وہ بتاتی ہے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ وہ بتاتی ہے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں دنیا کی سب کتابوں میں سے نا یہ جملہ نکال دوں. اپنے پیار کا اظہار کرنے کا طریقہ کیسا ہے. نہیں تو وہی میں بتاتی ہوں. تو وہ کہتی ہے بس مجھے یہ جملہ نبی پاک کے لیے نہیں اچھا لگتا تھا نا اس وقت تک. تو کہتی ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرے کالج میں کچھ چھٹی ہو گئی ہے بیچ میں، تو فری پیریڈ ہوا. تو وہ چونکہ وہیں رہتے تھے کیمپس پہ، تو ہم سب بہنوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ جو ہی پیریڈ کوئی فری ملا نا فوراً بابا جان کے گھر پہنچ جانا. تو کہتی ہے کہ جب میں پہنچی تو اس وقت کوئی چھٹی تھی یا جو بھی وجہ تھی، تو کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا تو بابا جان اپنے کمرے میں جھاڑو دے رہے تھے. تو کہتی ہے میں اس طرح، اب اگلا جملہ آپ سنیے. تو بابا جان اس سے کہتے ہیں کہ معینہ دیکھو جھاڑو دیتا ہوا میں اچھا لگتا ہوں نا. تو کہتی ہے کہ میں نے کہا ہاں یہ تو بالکل اچھے لگ رہے ہیں، برے تو نہیں لگ رہے، یہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. ادھر یہ کہا اور ایک دم سے کہتی ہے کہ وہ سینٹینس میرے سامنے آیا کہ اچھا نبی پاک اس طرح جھاڑو دیتے تھے. اب اس بات سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اس طرح بابا جان کو جب بھی بات ہوئی، اچھا نبی پاک یہ کرتے تھے نا، بابا جان بھی یہ کرتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں ہم. ہیلو 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 ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ طاہر بول رہی ہوں فیصل ٹاؤن سے. جی فوزیہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں ایک تو سمدانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا پولیٹیشین میں جو حصہ ہے بہت ہی ہوپ فل اور بہت اچھا ہے. انہوں نے بھٹو صاحب کی ضمانت بھی دی تھی اور انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا. بالکل اور میں یہ پوچھنا ان سے چاہتی ہوں، بیگم صاحبہ کو بھی بہت سلام اور ان کو بھی بہت بہت سلام. پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ کب تک پی سی او کے تحت لوگ حلف لیتے رہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال، اور یہی اسی سوال کا جواب جاننے کی آج سیٹنگ میں کوشش ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. جی بالکل. بہت شکریہ فوزیہ جی آپ نے کال کیا. جی آپ کو بھی میرا بہت سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے جج جو ہیں کہیں باہر سے نہیں امپورٹ ہوتے. ہمارے جج ہمارے ہی معاشرے سے نکلتے ہیں. جب تک ہمارا معاشرہ درست نہیں ہوگا، اب دیکھیے 4 بھائی ہوں تو ایک بھائی جج ہو سکتا ہے، ایک بھائی پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے، ایک بھائی جنرل ہو سکتا ہے، ایک بھائی بیوروکریٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو وہ سب اسی معاشرے سے نکلتے ہیں. تو جب تک معاشرہ درست نہیں ہوگا تو جج اسی طرح پی سی او کے تحت اوت لیتے رہیں. پہلے ہمیں معاشرہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں. ہمارا مزاج، میں اپنے 29 فروری کے آرٹیکل کا ذکر کر رہا تھا جو نوا وقت میں چھپی ہے، وہ لوگ پڑھ لیں
تو اس میں پتہ چلے گا کہ جب تک ہماری قوم کا مزاج نہیں بدلے گا، نہ ہمارے جرنیل بدلیں گے، نہ ہمارے جج بدلیں گے، نہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بدلیں گے، نہ ہمارے بیوروکریٹس بدلیں گے، کوئی بھی نہیں بدلے گا۔ مزاج بدلیں، مزاج میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج خوش آمدانہ ہے۔ آپ مال روڈ پہ چلے جائیے، بینرس لگے ہوئے، نیچے اپنا نام لکھا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے اوپر خوش آمد لکھی ہوئی ہو۔ جی، تو یہ خوش آمد کیوں کی جاتی؟ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی تو صرف تنقید کی جا سکتی ہے، اور تعمیری تنقید ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید تعمیری۔ خوش آمد کس خوشی میں کرتے ہیں؟ جب تک ہمارا مزاج خوش آمدانہ ہے تو ہمارے جج پی سی او کے تحت اوت لیتے رہیں گے۔ یہ محترمہ کا جی، بہت فوزیہ ہی طاہر صاحبہ، جی فوزیہ طاہر صاحب کا بہت ہی مؤدبانہ یہ جواب۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھٹو صاحب کی وہ ضمانت میرٹ جو پر ضمانت لی تھی ضیاء الحق کے دور میں۔ جی ہاں، بھٹو صاحب کی ضمانت تو میرٹ پہ لی تھی۔ میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں بہت بڑا ناقد ہوں، تنقید کرنے والا ہوں، پیپلز پارٹی کا بھی اور دوسری پارٹیوں کی بھی تنقید میں کرتا رہتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص کا مقدمہ ججوں کے سامنے آئے تو اس مقدمے کا فیصلہ صرف میرٹ پہ ہونا چاہیے، میرٹ پر ہونا کسی اور کنسیڈریشن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، جس کو قانون کی زبان میں ایکسٹرینوس کنسیڈریشنس ہوتے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، وہ مخل نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک، یہ ہر جج کا فرض۔ تو آپ نے جو ضمانت لی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے؟ نہیں، اس وقت میرے سامنے صرف ضمانت کی درخواست، اچھا، ضمانت کی درخواست کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت تک جتنی شہادتیں اکٹھی کی گئی ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بنا پہ ضمانت نامنظور کی جائے، یا وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بنا پہ ضمانت دی جائے۔ تو اس وقت تک جو شہادت فائل پر موجود تھی وہ ناکافی تھی، ٹھیک۔ اس لیے میں نے ضمانت دی۔ بہت شکریہ سمدانی صاحب آپ کا اور بیگم صاحبہ آپ کا، ہم بڑی مزے کی آج گفتگو کر سکے اور یہ جان سکے کہ فیملی کیسی ہوتی ہے اور فیملی کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور فیملی سے باہر آپ جب موو کرتے ہیں تب آپ کو کیسے موو کرنا ہوتا ہے اور کیسے آپ رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ کا بھی شکریہ، بہت آپ بہت کا بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ جی، بہت شکریہ سمدانی شکریہ، صاحب۔ thank you۔ اور سمدانی صاحب کے ساتھ ملاقات جب بھی ہوتی ہے بہت مزے کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ملاقات یاد رہ جاتی ہے ہمیشہ مجھے اس انداز سے کہ اس میں میں بہت کچھ سیکھ کے جاتی ہوں، اپنی جھولی بھر کے میں ان کے پاس سے اٹھتی ہوں جب بھی اٹھتی ہوں۔ تو پروگرام کا یہ سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہے گا اور ہمیشہ جاری رہتا بھی ہے۔ کل پھر کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے mwsa@starasiatv.com پر، اور خط لکھنا ہو تو انچارج پروگرام مارننگ ود اسٹار ایشیا، LDA پلازا 8th فلور، ایجرٹن روڈ، لاہور پر خط لکھیے اور ہمیں بتائیے کہ کن کن شخصیات کو مہمان دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کیا باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ کل پھر بشرط زندگی ملاقات ہوگی، اجازت ہوں گی، اللہ حافظ۔